بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمت الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام۔ معزز خواتین و حضرات، 21ویں سال کا تیسرا مہینہ مارچ جب اختتام کی طرف جاتا ہے تو پوری دنیا میں 1 اپریل کو جھوٹوں کے عالمی دن کو منانے کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے اپریل فول۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ ضروری امور آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ دنیا کے ہر معاشرے میں، دنیا کے ہر مذہب میں انتہائی ذلیل اور حقیر حرکت سمجھی جاتی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی دین، دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اور اخلاقیات کا کوئی بھی پیمانہ جھوٹ کو درست نہیں سمجھتا۔ دنیا کی بقا کے لیے سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ سچا انسان وہ دنیا کی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یقینی طور پر اس کو ہر لحاظ سے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے جھوٹ سے بڑی سختی سے منع فرمایا اور جھوٹے انسان کا دنیا اور آخرت میں بدترین انجام ہمارے سامنے رکھا۔ تو یہاں پر اس حوالے سے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ پھر یہ اپریل فول جیسی لعنت کو شریعت کیسے درست قرار دے سکتی ہے۔ بہت سارے مسلمان کفار کی نقالی کرتے ہوئے وہ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے اسپین پر جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو مغرب کے عیسائیوں کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے ان کی عظمت کو چھین لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ان گنت لاتعداد بے شمار سازشیں رچائیں، اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ یہاں پر مسلمان اتنی طاقت اور قوت میں کیوں ہیں، کیونکہ اس دور میں اسپین کے مسلمان صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ وہ عملی مسلمان تھے، دین کے اوپر ان کا مکمل عمل تھا۔ عیسائیوں نے پھر ان کی اس طاقت اور قوت کو توڑنے کے لیے شراب اور اس قسم کی دیگر بیہودہ چیزیں مفت وہاں پر بھیجیں۔ تو آہستہ آہستہ مسلمان پھر ان کی اس چال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمانوں کا آخری قلعہ غرناطہ کا 1 اپریل کو ان کے ہاتھوں سے نکلا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ عیسائی مسلمانوں کو احمق بنا کر اس دن کو مناتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک داستان بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو مسلمان بچ گئے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ جہاز میں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں مراکش چھوڑ دیں گے۔ 1 اپریل تھی، جہاز میں وہ بیٹھے، سمندر کے درمیان جب جہاز پہنچا تو ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اس دن کو 1 اپریل فول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے دلائل کا ایک طویل سلسلہ ہے، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ النحل کی 105ویں آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ جھوٹ باندھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ، حدیث اور دیگر کتب میں تفصیل کے ساتھ وہ قصہ موجود ہے جب بادشاہ روم ہرقل جو تھا
اس نے ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول، نبوت سے پہلے تم نے کبھی یہ دیکھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا بالکل نہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر یاد رکھو جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صحیح بخاری میں 33ویں اور صحیح مسلم میں 59ویں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک مذاق ہے اور ہنسی مذاق میں جھوٹ جائز ہے، اس کو کم از کم الفاظ میں خطأ فاحش کہا جاتا ہے، بدترین غلطی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں 2494 حدیث نقل فرمائی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اگر ہنسی مذاق میں بھی کوئی بات کروں گا تو وہ حق ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی میں 1990ویں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میں ہنسی مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ 1 اپریل کو جو اپریل فول منایا جاتا ہے کذب ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں چونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے لہذا اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے، جھوٹ بولنے والے نے کسی کو جھوٹا فون کر دیا کہ آپ کے فلاں عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہر آدمی کا حوصلہ برابر نہیں ہوتا، والد کو پتہ چلا، والدہ کو پتہ چلا، ان میں سے کسی کو دل کا دورہ پڑا، بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک آدمی نے جھوٹا فون کر دیا، والد یا والدہ دل کے دورے کے نتیجے میں صدمے سے چل بسے۔ تو اس لیے میری یہ خصوصی طور پر نصیحت ہے کہ اس اپریل فول نامی لعنت سے چھٹکارا پائیے گا، شیطان کے اس جھانسے میں کبھی نہیں آنا۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔